ایک ایسے نبی جنہیں ایک ویل مچھلی نے نگل لیا۔ آپ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو ایک مچھلی نے نگل لیا اور آپ ایک مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ کیسے رہے؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے، جن کا واقعہ قرآن مجید میں یونس اور تورات میں جونا کے نام سے ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن مجید میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا۔ تاریخ میں اسوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے، جس کا دارالحکومت اسور تھا۔ اسوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ جس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اسور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنوایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دیا، اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اسوریہ کے عظیم و شان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے، جہاں سے اسوریوں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کیا کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں، گلیوں اور گاؤں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ اسور کے مغربی علاقے میں لہلہاتے کھیت تھے۔ پورا شہر درختوں اور باغوں سے سرسبز و شاداب تھا۔ اسوریہ کے لوگ پتھر تراشنے کے کام میں بھی ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ پر سنگ مرمر کی دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقشے نگار بنائے ہوئے تھے۔ مختصر یہ کہ نینوا تہذیب اور لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ اسور دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، اور یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی، کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متا تھا، جبکہ بعض مفسرین میں لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی، اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا، جو توریت میں یونا کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس سب سے پہلے اسوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا۔ اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ یونس علیہ السلام نے اس سے ان اسرائیلی قیدیوں کو بھی آزاد کرنے کا حکم دیا جنہیں اس نے قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر بھڑک اٹھا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، لہٰذا آپ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ انہیں صرف بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم کے لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کرتی رہی
اور شرک پر ڈٹی رہی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی گئی کہ اگر آپ نے اسور دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے جب ان کی سرکشی اور نافرمانیاں انتہا کو پہنچ گئی، تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دن کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا، ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لینا کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈرانے لگا۔ جب وہ قریب ہونے لگا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب اسوریوں نے توبہ اور استغفار کیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقرر کر دیے گئے وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا تب تک سب کی نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ سوچنے لگے کہ اللہ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ وہ غلام میں ہی ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ اگر آپ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا پارٹ 2 ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی اور ویڈیو بنانے کے لیے انسپائر اور موٹیویٹ ہو سکوں۔